سورت الفرقان جس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ وہ سورت ہے جو فرق کرنے والی ہے۔ ویسے تو پورا قرآن جو ہے، پورے قرآن کو فرقان کہا جاتا ہے کہ جو حق اور باطل میں آپ کو فرق بتا دیتا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور وہی دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلا لائے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں۔ آج اللہ کو چھوڑ کر یہ جن کی عبادت کر رہے ہیں، جن کی یہ نظر و نیاز دے رہے ہیں، جن سے یہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ ان کو بھی بلا لائے گا۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے۔ تو جن کی پوجا کی جا رہی ہے، جن کی عبادت کی جا رہی ہے، جن کے نام کی نظر و نیاز دی جا رہی ہے، اللہ ان سے پوچھے گا۔ ان سے اللہ کیا پوچھے گا؟ وہ عرض کریں گے۔ جب اللہ ان سے پوچھے گا تو وہ لوگ عرض کریں گے، اور وہ لوگ کون ہوں گے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہاں مراد بت نہیں ہے۔ یہ آپ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ روز قیامت تو تمام پتھر، درخت، سورج، آسمان ہو چاہے ستارے ہوں، ہر چیز راکھ ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز مٹ جائے گی۔ دوبارہ اٹھا کے زندہ کن کو کیا جائے گا؟ انسانوں کو زندہ کیا جائے گا۔ تو اب یہاں پر وہی مضمون بتایا جا رہا ہے جو قرآن میں اور بہت سے مقامات پر پہلے بھی بتایا گیا، کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہوں گے، اولیاء کرام ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، جنہیں پہلی قوموں کے لوگ اور آج کے لوگ جتنے بھی جن کی پوجا کی جا رہی ہے، جن کی عبادت کی جا رہی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا، اور ان سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہی سوال کرے گا کہ بتاؤ، کیا تم لوگوں نے ان کو حکم دیا تھا؟ ایک اور جگہ پر، ایک اور سورت میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی اسی ٹاپک پہ بات کی ہے، سورۃ السبا کے اندر، جس روز وہ ان سب کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا، کیا یہ لوگ تمہاری ہی بندگی کر رہے تھے؟ وہ کہیں گے، پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان سے۔ یہ لوگ تو جنوں کی یعنی شیاطین کی بندگی کر رہے تھے، ان میں سے اکثر انہی کے مومن تھے، یعنی انہی کو ماننے والے تھے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کے اندر بھی، آخری رکوع کے اندر بھی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، اور جب اللہ پوچھے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ وہ عرض کرے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، پاک ہے اللہ، آپ کی ذات پاک ہے، میرے لیے یہ کب زیبا تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ بھی اس دن انکار کر دیں گے کہ یا اللہ، میں نے ان لوگوں کو نہیں کہا تھا، نہ میری ماں نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم لوگوں کو معبود بنا لو، ہماری عبادت کرو، بلکہ میں نے تو ان سے بس وہی کچھ کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، اولیاء کرام آئے ہیں، صالحین آئے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، سب نے لوگوں کو یہی تعلیم دی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے نام کی نظر و نیاز دو، اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے۔ سب نے اللہ سے جوڑا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندے بن جاؤ، مجھ سے جڑ جاؤ، یا میرے نام کی نظر و نیاز دو، یا مجھے اپنا مشکل کشا سمجھو۔ ایسی تعلیم کسی نبی نے، کسی ولی نے، کسی صالحین نے، کسی شہداء نے نہیں دی، مگر آج کا مسلمان جو ہے وہ اپنے ذہن سے یہ باتیں نکال بیٹھا ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو وہ عرض کریں گے، پاک ہے آپ کی ذات، اے اللہ تیری ذات پاک ہے،
ہماری تو یہ مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، یعنی کسی کو اپنا مددگار بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے، یعنی کہ یہ تعلیمات بھول گئے، یہ انبیاء کرام کی تعلیمات بھول گئے، یہ صالحین کی، نیک لوگوں کی تعلیمات یہ لوگ بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہ گئے۔ یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں صاف اور واضح طور پر سمجھا دیا ہے، اگر ان آیات کو پڑھ کر بھی کوئی لوگ نہیں سدھرتے، حق پر نہیں آتے، قرآن کی طرف نہیں آتے، ان درباروں پر جانا، جو فوت شدگان ہیں ان کو اپنا مددگار ماننا، ان کے نام کی نظر و نیاز دینا، اگر بھی آج کا مسلمان نہیں چھوڑتا تو پھر اس کی قسمت پھر وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو بھائیو، ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے، ابھی بھی ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے کہ جن کو تم اپنا سفارشی سمجھ رہے ہو وہ تو تمہاری ان سب حرکتوں کا انکار کر دیں گے، جن کو تم نے اپنا معبود قرار دے دیا ہے کہ یہ ان کو اللہ نے طاقتیں دی ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے صاف قرآن میں جگہ جگہ پر فرما دیا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی کچھ نہیں۔ ہمارا کلمہ بھی یہی ہے کہ کوئی کچھ نہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ تو اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ جن کی تم لوگ دنیا میں نظر و نیاز دیتے ہو، جن کو تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں، کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، کسی بزرگ کو، تو روز قیامت ایسا کچھ نہیں ہو سکے گا۔ تو بھائیو، قرآن کی طرف آ جاؤ، لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی ہستی کچھ نہیں۔